سب سے پہلے اگر طاہر صاحب کہ شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے آغاز کر لیتا ہوں. شازیہ مری صاحبہ، حکومت کا ڈیفینس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بحیثیت ادارہ، لیکن جو وضاحت فواد چودھری صاحب نے دی ہے ان کا تو یہی کہنا ہے کہ اداروں کے اندر موجود شخصیات ان پر تنقید ہو سکتی ہے، ان کا کانڈکٹ کویسچنیبل ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کانڈکٹ سیاسی ہے اور حکومت کو سیاسی لگ رہا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان پر تنقید کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ منیف صاحب اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے حکومت کے رویے کا اور ان کے بیانات کا بالخصوص الیکشن کمیشن اور پاکستان کو لے کر، تو سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کروں گی، کیونکہ بہت ہی افسوسناک سٹیٹمنٹس حکومتی جو وزراء ہیں ان کی جانب سے آئیں. اور منسٹر انفارمیشن جن کو آپ نے کوٹ کیا، یقیناً منسٹر انفارمیشن جو ہے وہ حکومت کی ترجمانی کرتا ہے، اور جو بھی حکومت کا یا وزیر اعظم ان کی کیبنٹ کا موقف ہوتا ہے وہ سامنے رکھتا ہے. تو ان کے بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طریقے سے انسٹیٹیوشنز کو دیکھتے ہیں. یہ وہی پی ٹی آئی، اگر آپ کو یاد ہو، بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ ہی کے ٹیلی ویژن چینل نے ان کی جو ماضی کی سٹیٹمنٹس ہیں عمران احمد نیازی صاحب کی، اور جو منسٹر انفارمیشن آج اس جماعت میں ہے، گزشتہ 4 جماعتیں وہ بدل چکے ہیں، لیکن اب وہ جو بیان دیتے ہیں ان کے ماضی کے بیانات سے بالکل مختلف ہے. اور جو آج وزیر اعظم ہیں، جو اس وقت الیکشن کمیشن کا دفاع کرتے تھے، آج اس سے بالکل الگ نظر آ رہے ہیں. تو دیکھیں، اگر آپ کا کوئی اصولی موقف ہے نا تو وہ اصولی موقف رہنا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور پاکستان کے آئین میں الیکشن کا ایک چیپٹر ہے اور اس چیپٹر کے اندر الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے، تو اسے اس کا کام کر لینے دیجئے. اگر کسی ایک نقطے پر الیکشن کمیشن اپنے پروپوزلز یا اعتراضات بتاتا ہے تو پھر اس کو آپ آن ریکارڈ رکھیں، نہ کہ آپ ان اعتراضات کے بعد یہ کہیں کہ جلا دیں الیکشن کمیشن کو، انہوں نے پیسے پکڑے ہیں. مطلب کہ کس قسم کا رویہ ہے یہ؟ حکومت کیا چاہتی ہے؟ جو چیز اسے پسند نہیں ہے اسے یا گالی دے دیتی ہے یا اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتی ہے. یہ بات دلچسپ ہے اپنی جگہ، کیونکہ میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا، اور ابھی عامر ڈوگر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں ان سے بھی پوچھوں گا، کیونکہ اسی سال جنوری کے اندر وزیراعظم پاکستان کا موقف الیکشن کمیشن کے حوالے سے دلچسپ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جب اپوائنٹمنٹ ہوئی چیف الیکشن کمشنر کی، تو سکندر سلطان راجہ صاحب یہ ریکارڈ کے لیے ہے کہ وہ حکومت کے نومنی تھے، اپوزیشن کے نومنی نہیں تھے. آج حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ماؤتھ پیس ہے. وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان جنوری میں کیا فرما رہے تھے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، سنیے. ان کا اپنا الیکشن کمشنر تھا پچھلا والا، ہینڈ پیکڈ، اور ایک جو پروز کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کا اصل میں اس پارٹی کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ جا کے گیم کھیل رہے تھے ہمارے ساتھ، اس لیے ڈیلے ہو رہا تھا، وہ بدنیتی کے اوپر تھا. آج الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے، کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم نے چوائس سے، یعنی ہمارا بھی انپوٹ ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے کیا. انہوں نے کہا بالکل اس پہ کانفیڈنس ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت عرصے بڑی جلدی یہ کانفیڈنس حکومت کا ایروڈ ہو جاتا ہے، اور اب یہ سٹیج آ گئی ہے کہ وہ اس الیکشن کمیشن کو، خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر کو ماؤتھ پیس کہہ رہے ہیں اپوزیشن کا. عطا صاحب، جو واضح طور پر انہوں نے شہباز چودھری صاحب نے اپنی اس پریس بریفنگ میں بھی کہا تھا، انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب سے تعلق رہا ہے، سکندر سلطان راجہ صاحب رابطے میں رہے ہیں، اور وہ رابطہ جو نیکسس ہے بہت سے لوگوں کو اگر نہیں پتا کہ ان کو لگتا ہے، حکومت کو یہ لگتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے جو سسر ہیں سعید مہدی صاحب، جو ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے، اس وجہ سے بہت قربت ہے میاں نواز شریف صاحب میں اور سکندر سلطان راجہ صاحب میں یہ بات فیکچولی لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسے ہوئی ہے، اور پھر سکندر سلطان راجہ صاحب وہی کر رہے ہیں جو بتایا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے. بہت شکریہ منیب صاحب. فیکچول کچھ چیزیں میں بھی آپ کو گوش گزار کر دوں. سعید مہدی صاحب کی اگر آخری تصویر آپ نے دیکھی ہو کسی سیاسی رہنما کے ساتھ، تو عمران خان صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر آفس کے اندر ان کی ایک تصویر آن ریکارڈ موجود ہے جس میں وہ عمران خان صاحب سے بغل گیر ہو رہے ہیں. وہ تصویر آپ چلا بھی دیجیے گا، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں اگر یہی بات ہے جو ہمارے پہ الزام لگ رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سعید مہدی صاحب کے صاحبزادے عامر صاحب اس وقت کمشنر اسلام آباد ہیں؟
کیا ہم نے لگایا ہے؟ کیا اسلام آباد میں ہماری گورنمنٹ ہے؟ کیا ہم فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں؟ کیا ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں؟ نمبر 2. نمبر 3, راجہ سلطان سکندر صاحب چیف سیکرٹری آزاد کشمیر تھے. پچھلے اے جے کے الیکشنز کے دوران ہمارا ان کے ساتھ ایک سٹینڈ آف ہو گیا. کشمیر کے الیکشن تھے, انہوں نے کہا کہ پرویز رشید صاحب, ڈاکٹر آصف کرمانی اور برجیس طاہر صاحب, یہ تینوں کابینہ کے ممبرز تھے بطور معاون خصوصی اور وزیر, ان کی سرکاری گاڑیاں میں کوہالہ برج نہیں ٹاپنے دوں گا, میں پرچہ دے کے گرفتار کر لوں گا. اچھا, یہ سلطان سکندر راجہ صاحب بھی از الائیو اینڈ ویل, باقی بھی تینوں حضرات جن کے میں نے نام لیے وہ حیات ہیں اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں, اچھی صحت میں. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی رکھے. ان کو آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا سلطان سکندر راجہ صاحب نے کشمیر کے کوہالہ پل کے اوپر ان کی گاڑیاں بائی فورس نہیں روکی تھیں, اور یہ نہیں کہا تھا کہ اگر الیکشن آزاد کشمیر کے اندر آپ آئے تو میں گرفتار کر لوں گا. لیکن ابھی جو کانڈکٹ ہے وہ بار بار دیکھیے پریس ریلیز آتی ہے مارچ کی, بعد میں بھی آتی ہے. حکومت یہی سمجھتی ہے کہ وہ آپ کا, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے مسلم لیگ نون ہے یا پوری اپوزیشن ہے, جو موقف آپ کا ہے ای وی ایم کے بارے میں, بائی اینڈ لارج الیکشن کمیشن بھی وہی باتیں کرتا ہے. لہٰذا وہ سمجھتے ہیں, حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ کا ماؤتھ پیس ہے الیکشن کمیشن. میں نے ایک تو آپ کو یہ ثابت کر دیا 3-4 انسٹنسز کوٹ کر کے کہ ہمارا ان سے کوئی ذاتی نہ کوئی لنک ہے نہ کوئی تعلق ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ منیب صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو رہی تھی اور اس دوران سندھ کے ممبر بھی اپوائنٹ ہوئے, پیپلز پارٹی واز آن بورڈ, اس دوران بلوچستان کے ممبر بھی اپوائنٹ ہوئے, JUIF واز آن بورڈ, تو مجھے بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا نام کیا, جو مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے, جو کمیٹی ہے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر, دا پارلیمنٹری کمیٹی, کیا پرویز خٹک نامی آدمی نے لفافہ کھول کے اس میں سے راجہ سلطان سکندر کا نام نہیں نکالا تھا؟ کیا یہ نام ہم نے پروپوز کیا تھا؟ دیکھیں, اب آپ کو اگر عادتیں بری پڑ گئی ہوئی ہیں کہ آپ ہر جگہ منمانی کرتے ہیں, آپ چینی چوری کریں, آٹا چوری کریں, ادویات چوری کریں, LNG چوری کریں, بجلی چوری کریں, آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتے, نیب آپ کو پوچھتا نہیں ہے. تو اگر الیکشن کمیشن جو کہ آپ نے چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا ہے, آپ کا ہینڈ پکڈ ہے, اگر وہ کہیں پہ ہی پٹس ہز فٹ ڈاؤن اور آپ کی طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپوزیشن سے ملا ہوا ہے. اچھا, میں اس بات کا ساتھ ہی, میں ذرا ملک عامر ڈوگر صاحب نے مجھے جوائن کر لیا, ان کو مائک لگ رہا ہے. میں ذرا شازیہ مری صاحبہ, یو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ, پھر ذرا ہم حکومت سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ٹف تو حکومت کے ساتھ ہے الیکشن کمیشن کی. I just quickly wanted to add کہ دیکھیں جی یہ تاثر بھی بہت غلط ہے. آئین میں ایک طریقہ کار درج ہے کہ کس طریقے سے ایک ادارے کے ہیڈ کو جو ہے وہ اس پوزیشن پہ نامزد کیا جائے گا, اور بار بار یہ کہنا جو کہ آپ نے پہلے انہی پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ چلائی کہ جنہوں نے پہلے بہت اپریشیٹ کیا جو اس وقت کے الیکشن کمشنر ہے, اور کہا کہ یہ ہمارے ہیں اور ہمارے لائے گئے ہیں, واٹ ایور. میں تو یہ نہیں کہتی کہ یہ کسی کے لائے گئے ہیں, یہ آئینی طریقے سے آئے ہیں. We must respect the constitution of this country. اور پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے, آئین پاکستان پڑھا ہی نہیں ہے. پڑھ لیتے تو شاید اس طرح کی بیان بازی اور اس طرح کی غلط انفارمیشن نہ پھیلاتے. اور جہاں تک ای وی ایم کا سوال ہے, دیکھیں ٹیکنالوجی کے استعمال کے اوپر خدشات ہیں ایسے ملک کے اندر جہاں الیکشن میں بھرپور انٹرفیرنس ہوتی ہے. یہاں آج بھی ایک ووٹر کو یہ اطمینان نہیں ہے کہ جہاں اس کا ووٹ ڈالے گا, جس شخص کو وہ ووٹ دے گا اسی شخص کے لیے وہ ووٹ باہر نکلے گا. یہ اطمینان نہیں, بٹ وہ حکومت یہ کہتی ہے نا, ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ تاثر غلط ثابت ہو جائے اور الیکشن فری اور فیئر ہو جائے. آپ لوگ حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے. حکومت کے خیال میں ای وی ایم جواب ہے ہر طرح کی بدیانتی اور نااہلی. بات سن لیں میری, کانسٹیٹیوشن میں ہے جسٹلی, فیئرلی, ٹرانسپیرنٹلی. جب آپ کا الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہی نہیں ہوگا اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے, آپ کی وہ جو بیلٹ کی سیکریسی ہے وہی کمپرومائز ہوگی, تو کہاں سے ٹرانسپیرنٹ ہو گیا یہ الیکشن؟ میں ذرا حکومت سے پوچھ لیتا ہوں, تو یہ تو ایک بحث ہے. بحث کرنے کے بجائے آپ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں, یہ تو غلط ہے نا.